الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانوں سے کشتارات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ ساقی حوض کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس سیاہ لا مکان نائب پروردگار عالم جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل ہم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی شان سماعت کی تھی۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت عمر کے بعد جس کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد جس شخص کو خلیفہ مقرر کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی کی ذات پاک ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ ویسے تو آپ اگر دیکھیں تو ہر صحابی کا مرتبہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے جگہ پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ایک اپنی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں، ایک اپنا الگ الگ مقام رکھتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کی وہ ذات ہے کہ جس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان سے بغض رکھنے والوں کی کبھی تم نماز جنازہ نہ پڑھنا، عثمان سے عداوت کرنے والوں کی کبھی تم نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ وہ مقدس ذات ہے کہ آپ اس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا، بالکل ابتدائی دور میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے
کا جو واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کی جو وجہ ہے وہ اس طور پر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب دین اسلام کو لوگوں تک پھیلایا، جب دین اسلام کی تبلیغ اپنے ساتھیوں میں فرمائی، اپنے خاندان والوں میں جب دین اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ کے دین کی تبلیغ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب لوگوں تک دین اسلام کو پہنچایا، تو آپ کی تبلیغ سے حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دور میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعوت سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دل میں جو تمنا یہ تھی کہ کوئی مجھ سے اس کا محاسبہ کرے، کوئی میرے اوپر اعتراض کرے کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا، یہی حال سیدنا عثمان کا بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا، جب میں اسلام کے دامن میں آیا، جب میرے چچا کو یہ بات کی خبر ہوئی کہ اسلام کو قبول کر لیا ہوں میں، عثمان نے اسلام قبول کر لیا، تو میرا چچا آگ بگولا ہو گیا، وہ غصے سے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بلاتا ہے، اور بلا کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تم محمد کے دین کو اپنا لیتے ہو، محمد کے دین کو تم نے اپنا لیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر میں محمد عربی کے دین کو اختیار کر لیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، محمد عربی کو دین کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے دین پر واپس پلٹ آؤ۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے چچا سن لو، اگر تم یہ چاہو کہ میں محمد کے دین کو چھوڑ دوں تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہو تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے بدن کو کاٹ کاٹ کر اس کا ٹکڑا کر دو، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ محمد کے دین میرے دل سے نکل جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ چاہو کہ محمد کے دین کو میں چھوڑ دوں تو اے میرے چچا سن لو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر میں پھر سے اپنے بابا اپنے اجداد کے دین پر آ جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا پر جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم کی ذات آئی، حضرت شیس کی ذات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری اس دنیا میں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا وہ سب کے سب اولاد والے ہوئے، وہ صاحب اولاد ہوئے۔ اللہ رب العزت نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کا نکاح کسی نبی کے بیٹی سے ہو جائے اس کی پھر قسمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقدر تو سنور جاتے ہیں۔ جس کا نکاح کسی نبی کے بیٹی سے ہو جائے، اللہ اکبر! تمام نبیوں کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نبی کی بیٹی کا بھی نکاح کسی سے ہوا تو ایک بیٹی سے ہوا، اس سے زیادہ کسی کا نکاح نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عثمان کی وہ ذات پاک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نکاح میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں۔ حضرت رقیہ کا نکاح عثمان سے ہوا، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے عثمان سنو، اگر اللہ رب العزت مجھے 40 بیٹیاں عطا فرماتا، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور وہ 40 بیٹیوں سے مجھے نوازتا تو اے عثمان ایک کے بعد دوسری میں تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔
ایک کے بعد دوسری بیٹیوں کو میں تمہارے نکاح میں دیتا، باقی کسی کے نکاح میں نہیں دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ شان پاک ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر نبی کی، اور نبی بھی کیسا ہے، محبت سے کہیں نظر، عاشقوں کی محفل ہے، عاشقوں کی طرح ذرا بیٹھا کریں اور عاشق ہونے کا ثبوت دیا کریں۔ لگنا چاہیے کہ سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ کیا سبحان اللہ بولنے میں نقصان ہے کسی کا؟ پیسے لگتے ہیں بولنے میں، یا کوئی گھر گروی رکھوا لیتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، سبحان اللہ بولنے پر نیکی ملتی ہے۔ جہاں پر بات سمجھ میں آئے، جو اچھی لگے، وہاں سبحان اللہ ضرور کہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی بھی کیسے، جو خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کی مہر لگ گئی ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین، سردار الانبیاء، انبیاء کے سردار کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی، اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے فرمایا، اور نکاح کے بعد آپ کی جوڑی ایک الگ ہی جوڑی تھی، بڑی ہی خوبصورت جوڑی تھی، ایک حسین و جمیل دونوں لوگ تھے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے صحابی کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے صحابی سنو، یہ عثمان کے گھر لے کر چلے جانا اور میرے داماد اور میری بیٹی کے حوالے اس گوشت کو کر دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول پہنچتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دروازے پر، وہ دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے وہ گوشت کا پیالہ اس صحابی رسول دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا عثمان کا چہرہ چمک رہا ہے، کیا رقیہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ صحابی رسول، میں کبھی عثمان کو دیکھتا، کبھی نبی کی لاڈلی کو دیکھتا، میں کبھی عثمان کی خوبصورتی کو نہارتا، کبھی نبی کی لاڈلی رقیہ کو نہارتا، اور میں نے جب ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد دل اتنا مطمئن ہوا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں دوڑا حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تم عثمان کے گھر گئے تھے، کہاں کا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں عثمان غنی کے گھر پر گیا تھا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو گوشت کا پیالہ میں نے تمہیں دیا تھا وہ عثمان کے حوالے تم نے کر دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا، ان کے حوالے کر کے ہی تو آ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، کیا تم نے عثمان کو دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے عثمان کو دیکھا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کیا تم نے میری بیٹی رقیہ کو دیکھا؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں میں نے آپ کی بیٹی کو بھی دیکھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، کیا عثمان سے زیادہ اور رقیہ سے زیادہ تم نے کسی کو خوبصورت پایا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سب کو دیکھا لیکن عثمان اور رقیہ کی زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا۔ عثمان کی خوبصورتی اور رقیہ کی خوبصورتی سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یا رسول اللہ، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، میں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت میں تعجب میں ہوا کہ کیا ایسا بھی کوئی خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی خوبصورت ہوتا ہے؟ اور خوبصورت کیوں نہ ہو جب نبی کی شہزادی ہے، نبی کی لاڈلی ہے۔ جب میرا نبی اتنا خوبصورت ہے، نبی کو پیدا کیسے فرمایا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے ان کو ویسا بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے میرے نبی کو ویسا پیدا فرمایا گیا۔ جب نبی کی ذات اتنی مقدس ہے، اتنے خوبصورت جب میرے نبی ہیں، تو پھر ان کی اولاد کیوں کرنا خوبصورت ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے
آپ کی بیٹی جیسا اور آپ کے داماد جیسا میں نے خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ یہی عثمان غنی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ بدر کے لیے نکلتے ہیں۔ جنگ بدر پر آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی طبیعت خراب تھی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ جنگ بدر میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے عثمان سنو سنو، تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، تم یہی رکو اور ان کی تیمارداری کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ جنگ بدر ایسی جنگ ہے جس جنگ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے غیب کا نبی ہونے کا بہت بڑا ثبوت دیا، اپنے غیب کا نبی ہونے کا بہت بڑا ثبوت دیا۔ اپنے دل کے کان سے سنو، آج آپ کو ایسی ایسی باتیں میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں، ایمان کے مضبوطی کے ساتھ سنیں گے تو اللہ رب العزت ضرور آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں فرمائے گا۔ جنگ بدر وہ جنگ تھی کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ سنو۔ اس وقت میرے حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھڑی سے جنگ بدر کے اندر نشان بنایا، اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، ابو جہل کو یہاں قتل کیا جائے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مقام پر جس شخص کا نام لے کر نشان بنایا تھا اسی مقام پر بلکہ اسی دائرے کے اندر ان کی موت ہوئی، نہ اس سے ایک قطرہ باہر نکلی نہ اس سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے نبی کا غیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر پر روانہ ہے، حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے، میرے آقا عثمان سے فرماتے ہیں عثمان میرے صحابی تم رقیہ کی تیمارداری کرنا، رقیہ کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ اس وقت تمہیں رقیہ کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما کر آپ جنگ بدر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہیں رہ جاتے ہیں اور حضرت رقیہ کی تیمارداری میں لگ جاتے ہیں۔ جب جنگ بدر سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح یاب بن کے آپ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو قبر میں لٹانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ قرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر، آپ کے دل کا ٹکڑا ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، ان کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر کچھ سوچے سمجھے بلکہ نبی اپنے نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ عثمان کی ذات کیا ہے، نبی اپنے نبوت کی نگاہوں سے نظر ملاحظہ کر رہے تھے کہ عثمان غنی کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا اور حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں سب کی سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا ہوں، میں تمام بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، یہ ان کا حال ہے اور یہ ان کے درجات ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں سیدنا عثمان غنی، ان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی کا مطلب ہوتا ہے سیدھے سادے بھاشے کے اندر مالدار ہونا۔ غنی بہت ہوتے ہیں لیکن سخاوت سب کے اندر نہیں ہوتی۔ غنی تو دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے لیکن جتنے غنی ہوتے ہیں، جتنے مالدار ہوتے ہیں، اتنے ہی کنجوس اور بخیل ہوا کرتے ہیں۔ لیکن عثمان غنی وہ غنی تھے اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ عثمان کی سخاوت آج بھی زندہ ہے۔ عثمان کی سخاوت
آپ نے جب جب ضرورت پڑی دین اسلام کے لیے آپ نے کبھی اپنے ہاتھ کو روکا نہیں، بلکہ اتنا مال لٹایا دین اسلام کی خاطر، اور لٹانے کے بعد خزانے میں کمی نہیں آئی، بلکہ آج بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام پر آج بھی بینک کے اندر کھاتے چل رہے ہیں۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی جس کے نام سے بینک میں کھاتے ہو، اس عثمان کی سخاوت اور اس عثمان غنی کی مالداری کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہی عثمان غنی ہے، بتایا جاتا ہے، تاریخ والے بیان کرتے ہیں کہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر کے لائٹ کا بل آج بھی آتا ہے، آج بھی ان کے گھر والے موجود ہیں، ان کے خاندان والے موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کا نسب تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ کی تیاری میں ہیں، جنگ کی تیاری کرتے کرتے جنگ کی تیاری میں ہیں، اس جنگ سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی دیکھو دروازے پر دستک ہوئی ہے، دروازے پر دستک دینے والا کوئی آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جا کر دروازہ کھولو اور جو آیا ہے اس سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ صحابی رسول دروازے پر پہنچتے ہیں اور دروازے پر دیکھتے کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات پاک موجود ہے۔ صحابی رسول دیکھتے ہیں اور خوشی سے اپنے دل کی تمنا بیان کرتے ہیں جو نبی نے فرمایا تھا، اس صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر تمہیں پتا ہے نبی نے ارشاد فرمایا ہے دروازے پر جا کر دیکھ کر آؤ، دروازے پر دستک دینے والے نے دستک دیا ہے، اس کو خوشخبری سنا دو کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر سے دستک ہوتی ہے دروازے پر، میرے آقا پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی جاؤ جا کر دروازے پر دیکھ کر آؤ، دستک دینے والے نے دستک دی ہے اور اس کو جا کر یہ خوشخبری سنا دینا کہ محمد عربی نے تمہارے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہو۔ جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں عمر بن خطاب وہاں موجود ہیں، عمر کی ذات کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں وہ صحابی رسول اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تمہیں پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر کے جب دروازے پر آیا ہے اس سے کہہ دو کہ نبی نے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد وہ بھی آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی دیکھو پھر سے کوئی دستک دینے والا دستک دے رہا ہے اور جا کر دیکھو آخر اب کون آیا ہے۔ میرے نبی کی نبوت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی لیکن صحابہ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آنے والا کون ہے، آنے والا دستک دینے والا کون آ رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کو جنتی ہونے کی بشارت جو دینا ہے، جا کر دیکھ کر آؤ میرے صحابی۔ جب وہ صحابی رسول دروازے پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس وقت حضرت ابو بکر بھی آ چکے ہیں، عمر بھی آ چکے ہیں۔ عمر کے بعد کون آیا ہے، دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو عثمان غنی کی ذات موجود ہوتی ہے۔ عثمان کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے عثمان، نبی نے ارشاد فرمایا ہے دروازے پر جو آیا ہے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو، اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر 2 مرتبہ جنت کو حاصل کی ہے، 2 مرتبہ جنت کو حاصل کی اور جنتی ہونے کی بشارت ان کو دنیا میں ملی تو پھر وہ آخرت کی فکر کیا کریں، لیکن آخرت کی فکر ایسی تھی، آخرت کی فکر اتنی تھی، اتنی زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ راتوں میں رویا کرتے تھے، راتوں میں روتے تھے، اپنی پیشانی کو سجدے میں گرا لیتے تھے تو اٹھانے کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں
دل مطمئن نہیں ہوتا، سجدہ کرتی ہیں دل مطمئن نہیں ہوتا، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی ہیں میرے مولا کوئی تو ایسی رات بنا دے کہ تیری فاطمہ سکون سے تیری عبادت کر سکے، کوئی تو ایسی رات بنا دے کہ تیری عبادت کرتے کرتے دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ فاطمہ بہت سجدہ کرتی ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس سجدہ کرنے والوں کی ذات تھی، آج سجدے کے نام پر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کرنٹ دینے والا کرنٹ دے رہا ہے کہ مسجد نہیں جانا، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی وہ ذات ہے جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ صحابہ جنتی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حضور رویا کرتے تھے، گڑگڑایا کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے۔ ان کے اعمال اتنے بلند تھے کہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، لیکن آج اپنے اعمال کو تولے مسلمانوں غیر محرموں سے بات کر کر کے اپنی پوری کی پوری رات گزار دیتے ہیں۔ بہت سے بچوں کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ وہ رات بھر فیس بک پر کسی لڑکیوں سے بات کرنے میں پوری رات گزار دیتے ہیں، اور آج ہماری قوم انہی بدکاریوں کے اندر گرفتار ہے اور پوری پوری رات اس میں برباد کرتی ہے، خود کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے آپ کو میں کھل کے تبصرہ کروں اس کے حوالے سے۔ ابھی عثمان غنی کی جب حیا جب میں پڑھوں گا آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عثمان غنی کی حیا کیا تھی، ان کی شرم کیا تھی، اور آج ہم کتنے پانی میں ہیں، آج ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ ہم آج اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت کر لیے بس ہو گیا، ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ آج بہت سارے بچوں کے حوالے سے سننے میں آتا ہے، بتانے والوں نے بتایا ہے، خود کے کانوں سے ہم نے سنا ہے۔ فیس بک پر لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے، گفتگو ہونے کے بعد جب دونوں کی ایک دوسرے سے دوستی ہو جاتی ہے، نمبر شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا نمبر ملتا ہے، نمبر ملنے کے بعد ویڈیو کال پر بات ہوتی ہے۔ نوبت یہ پہنچتی ہے کہ ویڈیو کال کے اوپر اپنے جسم کو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اپنے جسموں کو ننگا کر کے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اندر سدھار پیدا کرو، وہ دن دور نہیں کہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، لیکن میرے نبی کی یہ عظمت ہے، ان کی یہ شان ہے کہ اللہ عزت نے امتی کے گناہوں کو چھپایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا، لیکن پھر ہم نے اس کا فائدہ بھرپور اٹھایا۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ فیس بک پر جب گفتگو چالو ہو جاتی ہے، ویڈیو کال تک پہنچتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ جب بلیک میل کیے جاتے ہو، دھیان سے سننا مسلمان، جب تم کو بلیک میل کرنے والا یا کرنے والی کرتی ہے تو پھر حالت خراب ہوتی ہے۔ ماں کو بتاتا ہوں تو ماں گھر سے نکالے گی، باپ کو بتاتا ہوں تو باپ چپلوں سے مار کے زندہ نہیں چھوڑے گا، جان مار ڈالے گا۔ اب گھٹتے رہتے ہیں اس کے اندر کہ اب کروں تو کیا کروں، سامنے والا پیسے پر پیسہ مانگتے جاتا ہے، جیب میں کوڑی نہیں ہے کہ پیسہ چکا کر اپنی جان کو چھڑا سکے، اپنے ہاتھ کو چھڑا سکے۔ ہوتا یہ ہے پھر نوجوانوں کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ چھپاتے ہیں اپنے گناہ کو، باپ سے بتائیں گے تو باپ مارے گا، ماں سے بتائیں گے تو ماں مارے گی، گھر والوں سے بتائیں گے تو گھر والے بتا دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا کام کرے ہی کیوں کہ جس میں ہر اعتبار سے ہمارا ہی نقصان ہو۔ ماں کی نظروں میں گرو گے، باپ کی نظروں میں گرو گے، رشتہ داروں کی نظروں میں گر جاؤ گے، اور یہ تو چھوڑ دو، یہ تو دنیا والے ہیں، اللہ کی نظروں میں جب گر جاؤ گے تو پھر کون اٹھائے گا تمہیں؟ اللہ کی نظر میں جو ایک مرتبہ گر گیا تو پھر اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہی وہ رب العزت ہے، وہی وہ ذات ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر ایک بار اٹھ گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تم کو گرا سکے، جو تم کو نیچے کر سکے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بلند مقام لانے کی کوشش کرو، اللہ کی بارگاہ میں
میں اپنے آپ کو مقدس بناؤ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ فیس بک، یہ انٹرنیٹ، یہ واٹس ایپ، یہ یوز کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے. اس کا استعمال انسان اگر کرے تو اچھائیوں کے لیے بھی کر سکتا ہے، اچھائیوں کے حوالے سے بھی کر سکتا ہے. لیکن آج نوجوانوں کا ہمارے حال ہے، آج نوجوان طبقے کے بارے میں اتنا ہم نے سنا ہے گناہوں کے حوالے سے کہ ہر اعتبار سے آج ہماری ہاتھ میں جو فون ہے نا، یہ جو فون ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے. پہلے حال یہ تھا، پہلے لوگ تھیٹر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، جو فلم لگائی جاتی وہی دیکھتے تھے. لیکن آج حال یہ ہے جو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ دیکھتا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری شرم و حیا کہاں گئی؟ ہماری شرم و حیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی وہ ذات پاک ہے، ان کی وہ مقدس ذات ہے کہ جس کے حوالے سے راوی بیان فرماتے ہیں، اور راوی کوئی اور نہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہے. تمام مومنوں کی ماں، تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے، جو بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں ان کی باری تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور میرے کمرے میں آرام فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تہبند تھا، مسلمانوں دھیان سے سنو، دھیان سے چھوڑو، جس کو بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، توجہ میری طرف رکھیں. آج اس گفتگو کو اگر سن لیے تو یقین جاننا، اگر دل کے کان سے سنیں، اپنے ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، میری پردہ نشین ماں بہنوں، اپنے دلوں کے کان سے اس گفتگو کو سنو اور عثمان غنی کی شرم و حیا کا مقام دیکھو کہ عثمان کی شرم و حیا کا مقام کیا تھا. اللہ اکبر. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، وہ دن تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری میرے گھر پر تھی. میرے آقا میرے بستر پر آرام فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تہبند تھا، تہبند مبارک سے تھوڑا اوپر اٹھا ہوا تھا اور آپ کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، یعنی گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ پنڈلی نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. دروازے پر دستک ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازہ کھولنے کا حکم دیتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر. کچھ دیر سلام و کلام ہوتا ہے. صدیق اکبر بیٹھتے ہیں، میرے آقا سے باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. اللہ اکبر. اس کے بعد دستک ہوتی ہے دروازے پر، پھر سے دستک دینے والا دستک دیتا ہے، دروازہ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہیں، اٹھ کر بیٹھتے نہیں ہیں، اور آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عمر بن خطاب ہے. وہ عمر بن خطاب کہ جن سے شیطان ڈرا کرتے تھے، وہ عمر بن خطاب سے مشرکین مکہ ڈرا کرتے تھے. وہ عمر بن خطاب کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے تو مسلمان ان سے ڈرا کرتے تھے. وہ عمر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ جو بات ہوتی ہے اپنے پیر کو، اپنے تہبند کو بھی صحیح نہیں کرتے ہیں. ران کھلی تھی، ران کھلی تھی، ران پنڈلی کھلی تھی، اس پنڈلی کو کھلے ہوئے ہی رہنے دیتے ہیں. حضرت عمر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے ہیں. میرے آقا ان سے باتیں کرتے ہیں. جب بات مکمل ہوتی ہے تو وہ صحابی رسول اپنے مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد دروازے مصطفیٰ پر دستک ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ دروازے پر آنے والا کون ہے. تو دیکھنے والا کہتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا میرے آقا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے ابو بکر آئے تھے، اس کے بعد عمر بن خطاب آئے تھے، اب کوئی آنے والا جو آیا ہے عثمان غنی کی ذات پاک ہے. عثمان آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے تہبند مبارک کو صحیح کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہی تھی، ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی تھی. حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بات کرنے کے بعد جب عثمان غنی واپس چلے جاتے ہیں تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہیں میرے سردار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر میں آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتی ہوں میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی سوال کو رکھوں اپنی بات پوچھنا چاہتی ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ پوچھو پوچھو تمہیں پورا حق ہے پوچھنے کا تم پوچھو ضرور پوچھو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے بابا ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ بستر پر لیٹے رہے اپنے پیر کو بھی آپ نے صحیح نہیں کیا اپنے تہبند سے آپ نے اپنے پیر کو نہیں چھپایا بلکہ ویسے ہی کھلا رہا آپ اٹھ کر بھی نہیں بیٹھے ابو بکر آئے میرے بابا آپ سے بات کر کے ریٹرن چلے گئے اس کے بعد عمر بن خطاب آئے اور وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن آپ ویسے ہی لیٹے رہے اپنے تہبند کو صحیح نہیں فرمایا آپ نے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے کیا دیکھا کہ ابو بکر کے آنے کے بعد عمر آئے عمر کے آنے کے بعد جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تہبند کو بھی صحیح فرماتے ہیں میرے آقا یہ معاملہ کیا ہے معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو سنو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے خود حیا کیا کرتے ہیں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اے عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں اسی لیے میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھا اور اپنے پیر کو میں نے ڈھک لیا اپنے تہبند سے اب دیکھیں جس کے لیے نبی اٹھ کر بیٹھتے ہوں جس کے لیے نبی اٹھ کر بیٹھتے ہوں اسے عثمان غنی کہتے ہیں اس شخص کو عثمان غنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں یہ ہے عثمان کی ذات یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شرم و حیا اب ان کی شرم و حیا کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گریبان میں جا کے جھانک کر ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں ہماری شرم و حیا کا کیا ٹھکانہ ہے آج ہمارے نوجوان طبقہ ہاف چڈی پہنتے ہیں گھٹنے سے اوپر مردوں کو صدر کتنا چھپانا چاہیے جواب دیں آپ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے جواب دیجئے نا نہیں پورا جواب نہیں آ رہا سب کا نہیں آ رہا معلوم ہے مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دیکھیں بولیں گے نہیں تو مزہ نہیں آ رہا ایک مقرر چیخ کر چلا کر سمجھا کر سب کچھ کر کے چلا جائے لیکن جب تک آپ کی طرف سے داد نہیں ملے گی محفل کا مزہ نہیں آئے گا تو معلوم ہے آپ کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا معلوم ہے یہ معلوم ہونے کے بعد بھی آج ہمارا نوجوان طبقہ بڑے بڑے نوجوان ہیں موٹے موٹے لمبے لمبے ہیں لیکن حرکتیں کیسی ہیں بچوں سے بھی بدتر ہے چڈھے پہن کر گھومتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں غیروں کو چھوڑ دیں غیروں کی بات نہیں کرتا میں مسلمانوں کی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر اپنے مسلم بھائیوں کی بات کرنے بیٹھا ہوں تاکہ ان کے اندر سدھار پیدا ہو عزیزان ملت اسلامیہ ہمارا مسلمان طبقہ آج کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چڈی پہننا گوارا نہیں 2-4-5 سال کے بچے رہتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں پینٹ ہی پہنوں گا یا کرتا پاجامہ پہنا ہو میں چڈی نہیں پہننے والا چڈی پہننے میں مجھ کو شرم آتی ہے اس چھوٹے سے بچے کو تو شرم آتی ہے لیکن داڑھی نکلنے والے مونچھ نکلنے والے نوجوان کو شرم نہیں آتی معلوم ہے کہ سطر کا چھپانا ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک فرض ہے لیکن پھر بھی میرا نوجوان گھٹنے سے اوپر چڈی پہنتا ہے گھٹنے سے اوپر کی چڈی پہن کر بائک دھڑلے سے بائک چلاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کون سا شیطان آ گیا ہے کپڑا ہونے کے بعد وہابیوں کی بات کروں تو وہ کپڑے چھوٹے سلواتے ہیں ان کے پجامے اوپر رہتے ہیں لیکن تمہارے پاس تو سنیوں کپڑے تو موجود ہیں نا پھر کیوں چڈے پہنتے ہو یہ چڈھا پہننے کا طریقہ تم کو کون سکھایا یہ ہمارے دین کے اندر کہاں سے آیا کہ اپنے صدر کو کھول کر تم گھومو ننگے گھومو یہ کون سا طریقہ ہے یہی حال خواتین کو دیکھیں جن کپڑوں کے حوالے سے خواتین کو بیان فرمایا گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے کپڑے پہنو کہ جس سے تمہارے جسم کی بناوٹ نہ نظر آئے لیکن آج ایسے ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں لیگنز پہنی جا رہی ہیں پتلے پتلے کپڑے جالی دار کپڑے ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں کہ جس میں تو جسم کی بناوٹ تو چھوڑ دیں جسم کا پورا پورا رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے اللہ اکبر
بناوٹ تو چھوڑ دے، بناوٹ کہتے کس کو ہے؟ میرا بدن ہے۔ اب جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا یہ اس کی شان ہے۔ اللہ نے میرے جسم کو، آپ کے جسم کو جس طور پہ بنایا وہ اس کی شان کے مطابق بنایا، لیکن جس کی بناوٹ کا جھلکنا دکھنا الگ ہے کہ آپ نے چست کپڑا پہنا، اس کی پھر جسم کی بناوٹ نظر آنے لگی، پیٹ کتنا بڑا ہے، آپ کے شولڈرز کیسے ہیں، آپ کا سر کیسا ہے، آپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، وہ تمام چست کپڑے میں نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ہماری خواتینوں کا یہ حال ہے، وہ جالی دار نیٹ والے کپڑے پہنتے ہیں، نیٹ والے کپڑے، جس سے ان کے جسم کے اندر ہاتھوں پر نیٹ لگا رہتا ہے، سینوں کے اوپر نیٹ لگا رہتا ہے، پورا پورا ہاتھ جھلکتا ہے، اور ایسے کپڑے پہن کر وہ اپنے دعوت ولیمہ کھانے کے لیے جاتی ہیں۔ ایسے دعوت ولیمے سے بہتر ہے کہ میری خواتین گھر میں رہ جاؤ، پوری زندگی گھر میں گزار ڈالو۔ ایسے دعوت میں جانے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑے رہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی گناہوں کی وجہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کی گئی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ حضرت لوط کون ہیں؟ یہ اللہ کے بہت بڑے اور بہت مقدس نبی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، ایک طرف آپ عثمان غنی کو رکھیں، ان کی شرم و حیا کو، اب ان کی شرم و حیا کے مطابق میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کیا ہمیں بھی شرم و حیا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیا ہم شرم و حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آج آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ اگر ہم سے چھوٹ رہا ہے اور اگر ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی قوم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایسے خزانے عطا فرمائے تھے کہ روایت بیان کرنے والوں نے بیان فرمایا ہے کہ جس جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی، اللہ رب العزت کا اتنا فضل تھا کہ ان کے یہاں پر ہریالیاں ہی ہریالیاں تھی، ہر قسم کے میوے وہاں پر ملا کرتے تھے، ہر قسم کا اناج وہاں پر کثرت سے ہوا کرتا تھا۔ دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے لوط کی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں دور دراز سے لوگ آتے تھے اور مہمان نوازیاں کروایا کرتے تھے، مہمان بن کے آتے تھے، مہمان نوازیاں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ قوم تنگ آ گئی مہمانوں سے، تنگ آنے کے بعد پریشان ہوئی کہ اب کس طور پر مہمانوں کی آمد و رفت کو بند کیا جائے۔ ہماری قوم کے اندر جو مہمان آتے ہیں ہمارا کھاتے ہیں، اور مہمانوں کا آنا اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ان کے آنے سے ہمارے خزانے میں کمی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے جو میوے جن کی تعداد بہت تھی وہ گھٹ کر کمی کی طرف آ گئی ہے، ہمارے اناج جو کبھی بہت زیادہ تھے گوڈاؤن کے گوڈاؤن پورا بھرا ہوا رہتا تھا، لیکن مہمانوں کے آنے کی وجہ سے مہمان نوازیاں کر کر کے وہ گوڈاؤن پورے کے پورے خالی ہو چکے ہیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اب باتیں چل رہی ہے کہ کس طور پر مہمانوں کا آنا بند کیا جائے۔ تو اس وقت شیطان لعین ابلیس ان کی قوم میں ایک بوڑھا شخص بن کے آتا ہے اور ان قوم والوں سے کہتا ہے، اے قوم لوگ، تمہیں پتا ہے اگر تم مہمانوں کی آمد و رفت کو بند کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ تم کو بتاؤں گا، اگر تم اس طریقے پر عمل کر لیے تو پھر مہمان تمہارے پاس کبھی جھانکنے بھی نہیں آئیں گے، اور تمہارے جو میوے تھے وہ پھر سے عروج پر پہنچیں گے، تمہارے جو گلے تھے وہ گلے کی پھر تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ شیطان لعین، وہ ابلیس آ کر کہتا ہے کہ جب تمہارے گھروں پر مہمان آئے تو ان کے ساتھ لواطت کرو۔ لواطت ایک ایسا گناہ ہے، لواطت ایک ایسا گناہ ہے۔ لواطت کہتے کسے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ لواطت وہ چیز ہے، ایک شادی شدہ انسان کو دیکھ لے، ایک شادی شدہ انسان اپنے بیوی سے تعلقات کو پیدا کرتا ہے جو جائز تعلقات ہیں، لیکن بیوی سے تعلقات بنانا ایک وہ طریقہ کہ جس کو حرام فرمایا گیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے پیچھے کے مقام میں ہم استری کرے، العیاذ باللہ تعالی۔ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ محفل میں بولوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بولنے کے بعد اگر کوئی ان چیزوں میں گرفتار ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لواطت وہ ہے کہ جو مرد کے ساتھ پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے، یا مرد اپنے عورت کے ساتھ یا دوسری عورتوں کے ساتھ پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے، اس کو لواطت کہتے ہیں۔ وہ شیطان لعین، وہ ابلیس قوم لوط میں آ کر ان قوموں سے کہتا ہے کہ تم کو پتا ہے اگر تم اپنے ان مہمانوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ لواطت کرو۔ اور سب سے پہلے خود ابلیس نے ایک خوبصورت حسین و جمیل شخص بن کر، ایک خوبصورت نوجوان بن کر اس قوم میں داخل ہوا
اور ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے خود ابلیس نے لواطت کروائی، اس قوم سے سب سے پہلے ابلیس نے خود گناہ کروایا، اور اس کے بعد جب قوم کو لذت ملی تو وہ قوم عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ گناہ کرتے تھے، اور لواطت میں اتنے گرفتار ہوئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ، حضرت لوط کے پاس جاؤ، اور جا کر ان سے کہہ دینا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس قوم کو الٹ پلٹ دیا جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اور دوسرے ملائکہ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون آیا ہے، ابھی حضرت لوط کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آنے والا شخص ہے کون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آنے والا بڑا ہی حسین و جمیل ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی بڑے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے گھر پہ آنے والے مہمان تو آ گئے ہیں، لیکن میرے قوم کی حالت اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ جس کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں کو کیسے روکوں؟ حضرت لوط علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے گھر کے اندر چلے اور جلدی آپ لوگ میرے گھر کے اندر آ جائیں تاکہ میں اپنے گھر کے دروازے کو بند کر سکوں، کیونکہ میری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے، وہ گناہوں میں اتنی گرفتار ہو چکی ہے کہ وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ لواطت میں اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لواطت پہ لواطت کیے جا رہے ہیں، مردوں سے مردوں کے گندے تعلقات بنے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کے عورتوں سے گندے تعلقات بنے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت جبریل امی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ گھر کے اندر چلے، ابھی معلوم نہیں ہے آنے والا کون آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں آخر تم اتنا وہ کیوں کرتے ہو؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو قوم لوط، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جو تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیتی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ملائکہ تھے ان کے ساتھ گندہ ارادہ کرتی ہے کہ اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ بڑے خوبصورت دکھ رہے ہیں، ان کے چہرے پر بڑا نور ہے، وہ بہت حسین جمیل دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ملائکہ کے ان لوگوں کے دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امی بارگاہ حضرت جبریل امی حضرت لوط علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے لوط تم پریشان کیوں ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے میری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ میری قوم گناہوں میں ڈوبی جا رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ ہر انسان میری قوم کا ہر شخص لواطت میں اتنا زیادہ گرفتار ہو چکا ہے کہ اپنے عورتوں کے پاس نہیں جاتے بلکہ دوسرے مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امی ارشاد فرماتے ہیں اے لوط علیہ السلام، اے اللہ کے نبی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں بلکہ میں جبریل امی ہوں جس کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام کو جا کر یہ کہہ دینا کہ اے لوط علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہو چکا ہے کہ آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، آپ کی قوم کو نست و نابود کر دیا جائے، ان کا نام مٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے چند چاہنے والوں کو لے کر اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد جبریل امی کی شان دیکھیں، جبریل امی کا مقام دیکھیں، وہ جبرائیل جو بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں تو ادب سے آتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے در پر آتے ہیں تو ادب سے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام قوم لوط کو اپنے پروں پر اٹھاتی ہیں۔ 5 بستیوں کو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر جاتے ہیں، اتنا اوپر جاتے ہیں، اتنا اوپر جاتے ہیں کہ اونچائی پر پہنچتے ہیں۔ اونچائی پر پہنچنے کے بعد ان بستیوں کو نیچے کی طرف پھینکتے ہیں، وہ بستی پوری کی پوری زمین پر گرتی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان بستیوں کے اوپر پتھر سے آسمان کی بارش کی گئی اور وہ پوری کی پوری بستی تباہ و برباد کر دی گئی، وہ پوری کی پوری بستی تباہ و برباد کر دی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی مسلمانوں ان قوم کو برباد ہونے کی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر سے شرم و حیا بالکل ختم ہو چکا تھا، ان کے اندر سے حیا نام کی چیز مکمل طور سے ختم ہو چکی تھی۔
شرم نام کی چیز ان کے اندر باقی ہی نہیں تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ آج ہماری قوم کے اندر بھی ایسے واقعات پائے جا رہے ہیں۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا معاذ اللہ اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ وہ اللہ، وہ خدا جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ خدا جو رائی سے زیادہ باریک چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ خدا جو دلوں میں تیار ہونے والی باتوں کو سن لیتا ہے، جیسا کہ اپنے شان کے مطابق وہ سن لیتا ہے، تو پھر وہ ہمارے جرائم کو کیوں کر نہ دیکھ سکے؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 4 دن کی زندگی ہے، جیسے چاہو جیو، اس کے بعد تو مرنا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا یہ 4 دن کی جو تمہاری زندگی ہے تو ختم ہونے والی ہے، لیکن جو دائمی جو زندگی ہے، جہاں پر کبھی موت نہیں آنے والی، وہاں پر تم کیسے اپنی زندگی کو گزارو گے؟ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو جائے گا کہ میرے فرشتوں اس کو پیر پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو، اس وقت اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہو؟ اس وقت اپنے رب کو اپنا کیا منہ دکھاؤ گے؟ نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی۔ بس جتنے تمہارے اعمال تھے، اگر اعمال بہتر ہیں تو جنت ٹھکانہ ہے، اور اگر اعمال برے ہیں تو پھر جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قوم لوط تھی کہ جس کو تہس و نہس کر دیا گیا، جس کو برباد کر دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ امت محمدیہ پر میرے نبی کا اتنا کرم ہے کہ اللہ رب العزت فوری طور پر عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ اگر فوری طور پر عذاب نازل فرما دے تو پھر ہر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا، پھر انسان دروازے پر اس کے لکھ دیا جائے کہ فلاں گھر کا رہنے والا آج لواطت کیا ہے، فلاں گھر کا رہنے والا آج زنا کیا ہے، فلاں گھر میں رہنے والا آج شراب پی کر آیا ہے۔ اور جب قوم کو یہ پتہ چلے کہ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، اس کے دروازوں پر لکھا جا رہا ہے، تو پھر قوم کو نہ منہ دکھانے کے قابل رہیں گے، نہ اپنے اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بچیں گے۔ مسلمانوں، یہ 4 دن کی زندگی جو ہے یہ مختصر سی زندگی ہے۔ پیدا ہوئے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، بہت جی لیے تو 150 سال جیے۔ ابھی آج جتنے جو زندگی کا آج جو حد، جو زندگی کی جو حد ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ 60 سے 65 سال ہے۔ 60 سال ہوتے ہوتے آدمی ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، بس ختم۔ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں رہتا، ارے یار وہ ابھی کل ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، ارے میرے پاس تو ابھی بیٹھا تھا وہ مر گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ زندگی کا مسلمانوں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور غنیمت جان کے اپنا محاسبہ کرو۔ حضرت مولا کائنات کا غالباً قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے، پہلے اس کے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تولو قبل اس کے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے کہ وہ اپنے ترازو میں تمہارے اعمال کو تولو۔ اپنے اعمال کو تولو مسلمانوں۔ آج ہم کس مقام پر ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان سن رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ایک سبق مل رہا ہے کہ مسلمانوں شرم و حیا کے پیروکار بن جاؤ۔ شرم و حیا کو اپنی زندگی میں دامن، اپنی زندگی میں آنے کی جگہ دو، اپنی زندگی کے اندر شرم و حیا کو داخل کرو۔ جب شرم و حیا داخل ہو جائے گی تو پھر انسان خود بخود گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ آج لوگ بلیک میل کر کر کے معصوم بچوں کو، اور وہ معصوم نہیں ہیں، وہ معصوم ہوتے تو فیس بک پر جا کر غلط تعلقات کبھی بناتے ہی نہیں۔ اگر وہ معصوم ہوتے
تو کبھی غلط برائی عورت سے کبھی وہ اپنے تعلقات کو گندہ کرتے نہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں۔ آج گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کیا سرچ کریں گے تو کیا مل جائے گا، انٹرنیٹ پر کیا لکھیں گے تو کیا مل جائے گا، ہر بچوں کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں والدین سے کہنا چاہوں گا جو اپنے بچوں کو کھلے طور پر اینڈرائیڈ موبائل دے دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں، اپنے بچوں کا کبھی جائزہ لیا کرو کہ تمہارے بیٹے کر کیا رہے ہیں، کیا تم جن کام کے لیے موبائل ان کے ہاتھ میں دیے ہو اس موبائل کا استعمال وہ صحیح سے کرتے ہیں یا گناہوں کے لیے کرتے ہیں۔ آج بیٹوں کو، بچوں کو، بچیوں کو بگاڑنے میں بھی ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر بچے گناہ کر رہے ہیں تو اس میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ کس طور پر ہے؟ بچے نے موبائل کی خواہش کی، موبائل دے دیا، اب بچے موبائل میں کیا کر رہے ہیں وہ ماں باپ کو خبر نہیں، بچے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں خبر نہیں۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، 2018 کی بات ہے غالباً، ایک واقعہ لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ یوں آیا تھا کہ غالباً 13 سے 14 سال کے بھائی بہن تھے، 13 سے 14 سال کے بھائی بہن تھے۔ بہت شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر میں آپ سے یہ باتیں کروں تاکہ اگر ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں تو اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ 14 سے 15 سال کے بھائی بہن تھے، تھوڑا 1-2 سال کا فرق تھا۔ خبر یہ آئی کہ دونوں بھائی موبائل دیکھ رہے تھے، ایڈ آیا، گندا ایڈ آیا، اس کو اوپن کیا تو گندی فلم چالو ہوئی۔ اس کو ان لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خود کرنے کی کوشش کی، اور جب ان لوگوں نے خود کیا تو جو لڑکی تھی وہ حمل سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اب یہ بتائیں کہ پھر وہ کس طور پر اپنے معاشرے کو وہ دکھائیں گے؟ اس میں سب سے بڑی گرفت ان والدین کی ہے جو اپنے بچوں کو کھلے طور پر موبائل دے دیتے ہیں اور پھر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ ان کے بچے موبائل لے کر کرتے کیا ہیں، کیا گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل دیں تو ہر روز چیک کریں، ہسٹری میں جا کر دیکھیں کہ آج تمہارے بچوں نے کیا کیا دیکھا ہے، کیا 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 ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت، ایسی تربیت کریں کہ بچے جب بڑے ہوں تو لگے، کہنے والا کہے کہ ارے تو فلاں کا بیٹا ہے، راستے سے جاتا ہے تو کبھی عورتوں پر نگاہ نہیں ڈالتا، راستوں سے گزرتا ہے تو کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھتا۔ لیکن ہوگا یہ کہ جب تمہارے بچے برے ہوں گے، جب ہمارے بچے جب بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے اور جب ان کی نگاہیں آوارہ ہو جائیں گی تو پھر کہنے والا کہے گا ارے یہ تو اس کا بیٹا ہے جو خود گنہگار ہے اور اپنے بیٹے کو بھی گنہگار بنا دیا۔ بیٹے کی وجہ سے باپ کا نام بھی برباد ہوا، اور وہی بیٹا اگر صحیح راہ پر چلا تو پھر اپنے باپ کا بھی نام روشن کرتا ہے۔ وہی بیٹا اگر گناہوں سے بچتا رہا تو دنیا پھر اس کو اچھے ناموں سے یاد کرے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، موبائلیں دیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، لیکن ان کی خبر لیتے رہیں کہیں میری بیٹی کا تعلقات کسی غلط لڑکے سے تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے بیٹے کے تعلقات کسی غلط لڑکی سے تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عثمان جیسا شرم و حیا کا پیروکار کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی شرم و حیا کا صدقہ عطا فرمائے، صدقہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو کچھ وقت اور لیں گے اور نیاز تو آ چکی ہے لیکن باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی حضرت عثمان غنی ہیں۔ اب ان کی میں تھوڑی تعریف کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کی بارگاہ میں آنے والوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں کا جو پانی ہے بہت کھارا ہے، پینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کنواں ہے اور کنویں کا حال یہ ہے کہ اس کا پانی بہت کھارا ہے اور کنویں پہ اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ پانی ملتا نہیں ہے، کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں ایک کنواں خرید کر میرے اللہ کی راہ میں پیش کرے، ہے کوئی جو ایک کنواں خرید کر میرے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو اس وقت کا حال بتایا جاتا ہے کہ مسلمان بہت خستہ حال تھے، مسلمانوں کے پاس پیسوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمان غربت کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن جب یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچتی ہے، یہ خبر جب عثمان غنی کو پہنچتی ہے تو عثمان غنی بارگاہ مصطفیٰ میں آنے سے پہلے ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس میٹھا کنواں تھا، اور وہ کنویں والے کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو کنواں خرید کر اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کا ٹھکانہ دیتا ہوں۔ جب یہ خبر عثمان غنی تک پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جنت میں ٹھکانہ دیا ہے، تو عثمان غنی دوڑے دوڑے یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یہودی بتا تو یہ کنواں مجھے کتنے میں دے گا؟ وہ تعداد متعین کرتا ہے کہ میں اس کنویں کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن عثمان غنی کہتے ہیں کہ آدھا کنواں مجھ کو بیچ دے اور آدھے کنویں سے تو استعمال کر۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، منہ بولی رقم حضرت عثمان غنی سے لیتا ہے۔ جب آدھا کنواں مل جاتا ہے تو پھر مکہ کے تمام مسلمان اس کنویں سے پانی پینے جاتے ہیں۔ وہ یہودی کا جب کنواں تھا تو لوگ پانی یہودی سے خرید کر پیا کرتے تھے، لیکن جب عثمان غنی نے خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تو تمام مسلمان اس کنویں سے پانی لیتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بھر دیتے ہیں، اور ایک ایک دن سے زیادہ کا پانی اپنے اپنے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں۔ کبھی پانی خریدنے کی نوبت نہیں آتی۔ وہ یہودی آ کر عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میاں عثمان جب سے تم نے کنویں کو خریدا ہے میرے پاس کوئی خریدنے کے لیے نہیں آتا، سب کو فری میں مل جاتا ہے، کوئی خریدنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ یہ کنواں پورا کا پورا تم کو میں دے دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ پورا کنواں خرید کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میرے آقا آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے تو میں اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ پیغام سب کے لیے عام تھا یا کسی کے لیے خاص تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان یہ جو پیغام میرا تھا وہ عام طور پر تھا، جو بھی کنواں خرید کر لائے گا اس کو میں جنتی کہتا ہوں، اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں، اس کا ٹھکانہ میں جنت میں بناتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ آپ کا عثمان تحفہ لے کر آیا ہے، اس کنویں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ میں کنواں خرید کر لے کر آیا ہوں میرے آقا، اس کنواں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جنتی ہونے کی بشارت پھر سے جنتی بنے۔ حضرت عثمان غنی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت پائی۔ شرم و حیا کا حال یہ کہ جس کے لیے نبی اٹھ کر بیٹھ جائے، شرم و حیا کا مقام یہ کہ جس کے لیے نبی اٹھ کر بیٹھیں اور نبی یہ فرمائیں کہ اس عثمان سے میں حیا کیوں کر نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ وہی عثمان ہیں جب دین اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی عثمان غنی نے دامن بھر کر مال لٹایا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جنگ کے موقع پر کون ہے جو جنگ میں میری مدد کرے؟ عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ شاز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے؟ اسی طرح آقا فرماتے گئے، منبر سے اترتے گئے، میرے آقا کا یہ جملہ نکلتا رہا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ غالباً ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے جتنی مرتبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عثمان کی شان میں اور حضرت عبد الرحمن کی شان میں قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ عثمان کی بھی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ
تو حضرت عثمان کی سیرت پڑھ کر سن کر سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن کم سے کم ان کے غلام تو بن سکتے ہیں، ان کی طرح اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شرم و حیا سے ایک بلند مقام آپ نے پایا۔ چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں شرم و حیا کے حوالے سے۔ میں نے آج کئی ساری حدیثیں پڑھی، بہت ساری باتیں پڑھی، لیکن جو آخر میں نے پڑھی وہ اتنی قابل تعریف ہیں اور دل دہلا دینے والی ایسی باتیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ تمام حدیثوں کو پڑھنے کے بعد جو آخری میں مدعا ملتا ہے، حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ تمام حدیثوں کو مطالعہ کرنے کے بعد جو آخری میں مجھ کو یہ ملا کہ وہ حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں، پہلی چیز بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سنوارتا ہے، غیر محرم کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو کالا فرما دے گا، سیاہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں چہرے کو سجایا کسی عورت کو دکھانے کے لیے کہ فلاں لڑکی دیکھے گی تو مجھ پر فدا ہو جائے گی، فلاں لڑکی دیکھ کر مجھے اپنا دل دے بیٹھے گی، اس عورت کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے کو سجایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت چہرے کو کالا فرما دے گا۔ اس کے بعد راوی بیان فرماتے ہیں غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، عورتیں گزرتی تھی تو اس کو محبت سے دیکھتا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، راہ گزرتے ہیں تو لڑکیوں پر کڑی نظر جمائے رہتے ہیں، کون کیسی دکھتی ہے، کس کی خوبصورتی کیا ہے، کون کس گھر سے رہنے والی ہے اور کیسی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں ان سے بھی کہوں کہ جو حکم مردوں کا ہے وہی حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم اپنے چہرے کو سنوارتی ہو اس لیے کہ کوئی مرد دیکھ کر تم پر فدا ہو تو قیامت کے دن تمہارے بھی چہرے سیاہ کیے جائیں گے، تمہارے بھی چہرے سے گوشت نوچ کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح راوی فرماتے ہیں غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، یعنی کسی غیر محرم کو دیکھتا تھا تو اس کا چہرہ خوشی سے اٹھ جاتا تھا، کھل جاتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا۔ جلدی جلدی پڑھ کر اپنی گفتگو سمیٹوں۔ آگے بیان فرماتے ہیں غیر محرم سے دل لگی باتیں کرتا تھا، کوئی مل گئی پڑوسن تو اس سے باتیں شروع ہو گئی، خوب لمبی چوڑی باتیں کی، ہنسی مذاق کیا، ہنستا رہا۔ راوی بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنی قبر سے روتا ہوا اٹھے گا، قیامت کے دن اپنی قبر سے روتا ہوا وہ انسان اٹھے گا۔ آگے فرماتے ہیں غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کر قہقہا لگاتا تھا، کھلکھلا کر ہنستا تھا۔ آج دیکھیں اپنے گھروں میں بھابھی اور دیوروں کے حوالے سے کہوں گا، جس بھابھی اور دیور کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمل، کہ دیور اپنے بھابھی کے لیے موت ہے، موت، دیور اپنے بھابھی کے لیے موت ہے۔ آج بھابھی اور دیور کے تعلقات ایسے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، ٹھٹھے مار مار کر ہنسے جاتے ہیں، جسموں کو چھوا جاتا ہے ایک دوسرے کے۔ راوی کہتے ہیں غیر محرم سے بات کر کر مسکراتا تھا، قہقہے لگاتا تھا۔ بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن روتا اور چلاتا ہوا اپنے قبر سے اٹھے گا، چلاتا ہوا اٹھے گا اپنے قبر سے۔ آگے بیان فرماتے ہیں غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا، کوئی خاتون جا رہی تھی، اب شہوت بھری نظر سے اس کو دیکھا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ آج دنیا کی آگ تھوڑی ٹچ ہو جائے تو منہ سے امی ابا کا نام نکلنے لگتا ہے،
وہ آگ جس کو 70,000 مرتبہ دہکایا گیا تو اس کا رنگ بدلا، پھر 70,000 مرتبہ دہکایا گیا تو بالکل سرخ ہوئی، پھر 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ اس کو جلایا گیا، آج وہ آگ بالکل سیاہ ہے، سیاہ۔ اس آگ کے اندر شیشے کو پگھلا کر جب آنکھوں میں ڈالا جائے گا مسلمانوں تو کس طرح تم برداشت کر پاؤ گے؟ آج دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے، اس جہنم کی پگھلائی ہوئی آگ کو کس طرح برداشت کر پاؤ گے؟ آخری بات عرض کروں، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر جاتا تھا، سامنے والی نے دعوت دی فلاں پارک میں آ جانا، فلاں پارک میں آ جانا، ہم ملیں گے وہاں پر اور محبت بھری باتیں کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ غیر محرم سے ملنے کے لیے چل کر جاتا تھا، ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، قیامت کے دن اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ ابو لہب کے حوالے سے آخری گفتگو بتا دوں، ابو لہب کو لوگوں نے خواب میں دیکھا تو اس کا حال پوچھا کہ ابو لہب تیرا حال کیسا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے جہنم کے عذابات دیے جاتے ہیں، لیکن جب محمد کی پیدائش پر میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا تو جس انگلی سے میں نے آزاد کیا تھا پیر کے دن اس انگلی میں مجھے راحت ملتی ہے، اور جہنم کے سب سے کم درجے کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے عذاب میں جو سب سے کم درجے کا جو عذاب ہے وہ جہنمیوں کو یہ دیا جائے گا کہ ان کے پیر میں کھولتی ہوئی آگ کی تانبے کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس جوتی کے گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو پیر میں پہنایا جائے گا، اس کی گرمی سے اس انسان کا دماغ کھل 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 کر کے پھکے گا، کھل کھل کر کے پکے گا اس کا دماغ، اس کے دماغ سے دھوئیں نکلیں گے، جس طرح گرم پانی کے اندر گوشت ڈال دو وہ گوشت ابلتا ہے، کھل کھلا کے پکتا ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذابات میں سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جلتی ہوئی آگ کے جوتی پہنائی جائیں گی، جس کی گرماہٹ سے اس کے بھیجے پکیں گے اور کھل کھلا کر وہ پکتے رہیں گے۔ اب مسلمانوں بتاؤ مجھے، آج میں نے بہت سی ایسی بات آپ کے سامنے ذکر کی جو دل کو دہلا دینے والی بات ہے، اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں، اپنے بزرگان دین کی شان و کرامت کو ضرور سنیں، لیکن ان کے مرتبے کو سننے کے بعد ان کی زندگی سے سبق کیا ملتا ہے اس سبق کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت کافی ہو چکا ہے، بس اپنے گفتگو یہیں پر ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، کو شرم و حیا کا پیروکار بنائے، ہمارے خواتین کو حیا کا پیروکار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی صلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ
مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام کہ میں وصلی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میں وصلی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا میرا لاشا بھی پڑھے گا صلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين پروردگار عالم تعالی مولا کریمہ کار سازہ بندہ نوازا مولا یہاں پر محفل نعت و منقبت سجائی گئی بیان کیا گیا میرے مولا ہم نے جو کچھ پڑھا جو کچھ بیان کیا گیا جو کچھ شیرنی موجود ہے میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما میرے مولا ہم نے جو کچھ بیان کیا جو کچھ سنا میرے مولا ہم سب کو اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا تمام انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء صالحین تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں مولا ان تمام چیزوں کو نظر کرتے ہیں میرے مولا قبول فرما سیدنا غوث اعظم جیلانی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سیدنا مخدوم سمنانی اور میرے مولا تیرے جتنے بھی بندے اس دنیا میں آرام فرما ہیں مولا ان تمام کی روحوں کو ان تمام چیزوں کا ایصال ثواب عطا فرما میرے مولا ہمارے گھروں کے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما ان سب کے قبروں میں جنت کی ہوائیں عطا فرما میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما تیری خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کا پابند بنا 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پردہ کی توفیق عطا فرما شرم و حیا کا پیروکار بنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک اعلان ہے سماعت فرما لیں جیسا کہ آپ آنے میں بہت تاخیر کرتے ہیں بہت زیادہ